اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الضعف جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقط قالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اعلموا انی فاطمہ صلوات بھیجے محمد بزرگان محترم و دوستان عزیز، حسینیہ بیت الحزن دلہی پور کا یہ سالانہ اجتماع جو ہر سال بسلسلہ یادگار شہادت جناب صدیقہ طاہرہ زہرا صلوات اللہ علیہا منعقد ہوتا ہے، یہ اس سلسلہ ذکر و بیان کے پہلے دن کی پہلی مجلس ہے جو مجھے خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ گزشتہ سال میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، تو اس سال میں نے لازم جانا کہ شرکت کے عنوان سے اس پروگرام میں حاضر ہوا جائے، لیکن یہ برادر بزرگ حجت الاسلام مولانا منتظر جعفری صاحب کی خرد نوازی ہے کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ شرکت کے ساتھ ذکر کی سعادت بھی میں حاصل کر سکوں۔ 4 مصروں سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا، مولانا کے لیے بھی، صاحبان فکر حضرات کے لیے بھی، کہ میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، فقیر شہر علم ہوں زکوٰۃ اعتبار دے، فقیر شہر علم ہوں زکوٰۃ اعتبار دے، میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گڑھ کے آ گیا کہ اب یہ تیرا کام ہے، بگاڑ دے سنوار دے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، مجالس مسلسل ہیں، علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، اور ہر طرف سے مومنین بھی کھچ کھچ کر آ رہے ہیں۔ یقیناً یہ اس بی بی کا حق ہے کہ اس کا ذکر اہتمام و انتظام کے ساتھ ہو۔ یقیناً بانیان کے لیے بھی، شرکت کرنے والوں کے لیے بھی میں یہی دعا کروں گا کہ پیغمبر اسلام مولا علی ان سب کی بارگاہ میں ہم یہی کہیں گے کہ آپ سب ہمارے اس پرسے کو، ہمارے اس ذکر کو شرف قبولیت عطا کیجیے۔ گفتگو کے لیے جن الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا گیا ہے وہ الفاظ خطبہ فدق کے الفاظ ہیں جو جناب زہرا نے مطالبہ فدق کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے استعمال کیے۔ عزیزان محترم، مسلسل آپ حضرات کے سامنے خطبہ فدق کا ذکر یقیناً آئے گا، یقیناً جناب زہرا سے متعلق آیتیں اور حدیثیں بھی آپ سنیں گے، اور یہ ذکر مسلسل رہے گا، مسلسل یہ ذکر رہے گا۔ لیکن میں نے جس جملے کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے، بظاہر خطبے کا مختصر ترین جملہ ہے، لیکن وہ اپنے اندر معرفت کا وہ دریا لیے ہوئے ہے کہ جس کی توضیح، جس کی تشریح پوری زندگی بھی اگر علماء، خطبہ، مفکرین اور ذاکرین کرتے رہیں تب بھی اس جملے کی توضیح و تشریح مکمل نہیں ہو سکتی۔ خطبے کا پس منظر اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، مجھے اس تفصیل میں آپ کو نہیں لے جانا ہے۔ بہرحال جناب زہرا نے خطبے کے درمیان یہ کہا کہ اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔
توجہ فرمائیے گا، اے لمو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس حاکم کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے جناب زہرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لمو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، وہ انجان نہیں تھا، وہ بے خبر نہیں تھا۔ جناب زہرا تنبیہی الفاظ میں کہہ رہی ہیں کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، اس لیے کہ فاطمہ کسی معمولی خاتون کا نام نہیں ہے۔ جیسے ہی کہا کہ میں فاطمہ ہوں، قرآن کی آیتیں کھچ کھچ کر آنے لگی۔ توجہ فرمائیے گا، آیہ تطہیر نے کہا فاطمہ میری مصداق ہے، آیہ مباہلہ نے کہا فاطمہ میری مصداق ہے، سورہ دہر نے کہا فاطمہ میری مصداق ہے، سورہ کوثر نے کہا فاطمہ میری مصداق ہے۔ گویا ایک فاطمہ کہہ کر جناب زہرا نے بتایا کہ مجھے معمولی شخصیت نہ سمجھنا، طہارت میری وجہ سے ہے، صداقت میری وجہ سے ہے، نسل پیغمبر کی ضمانت۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، مسلسل آپ حضرات مجلسیں سنیں گے، خداوند عالم آپ کی سماعتوں کو معراج کی منزلوں تک لے جائے، اور یقیناً اچھے اچھے خطیبوں اور ذاکروں کو آپ سنیں گے۔ میں آغاز کر رہا ہوں خالی کہ عزیزان محترم دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی عورت ہو، اس کے تعارف کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں صنف نسواں کا تعارف اس کے باپ کے ذریعے ہوتا ہے کہ وہ بیٹی کس کی ہے۔ دوسرے مرحلے میں اس کی شناخت اور پہچان اس کے شوہر کے ذریعے ہوتی ہے کہ وہ زوجہ کس کی ہے۔ تیسرے مرحلے میں پہچان بیٹوں کے ذریعے ہوتی ہے، اولادوں کے ذریعے ہوتی ہے کہ وہ ماں کس کی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں کسی بھی عورت کی پہچان کے یہی 3 مرحلے ہیں، یا باپ کے ذریعے تعارف ہوتا ہے، یا شوہر کے ذریعے تعارف ہوتا ہے، یا بیٹوں کے ذریعے تعارف ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، آج حقوق نسواں کی بات کی جاتی ہے، عورت کی آزادی کی بات کی جاتی ہے، لیکن آج بھی زیادہ تر گھروں میں تعارف کا ذریعہ عورت کے لیے ہر مرحلے پر مرد ہی بنتے ہیں کہ بیٹی کس کی ہے، زوجہ کس کی ہے، ماں کس کی ہے، اور یہی تعارف کا معیار ہمارے یہاں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ وہاں تعارف ہوتا ہے جہاں خود اپنی کوئی ذاتی پہچان نہ ہو، جہاں اپنی کوئی ذاتی شناخت نہ ہو، جہاں اپنا کوئی کمال نہ ہو۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، اور اس بات کو علامہ اقبال جیسے مفکر نے اپنے اشعار میں پیش کیا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ جناب مریم تو ہمیں ایک رشتے سے عزیز ہیں کہ وہ عیسیٰ جیسے نبی کی ماں ہیں، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن زہرا ہمیں 3 رشتوں سے عزیز ہیں۔ سردار انبیاء کی بیٹی ہیں، سردار اولیاء کی زوجہ ہیں، جوانان جنت کے سردار کی ماں ہیں۔ بھائی اگر دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو میں نظم کے اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا کہ باپ کا درجہ کیا ہے، شوہر کا درجہ کیا ہے۔ بڑی مارکت العارا نظم ہے، لاجواب و بے مثال علامہ اقبال کے اشعار ہیں، لیکن علامہ اقبال نے بھی جناب زہرا کا تعارف باپ، شوہر اور بیٹوں ہی سے کرایا۔ لیکن یاد رکھیے گا، وہ اور عورتیں ہیں کہ جن کا تعارف باپ کے ذریعے ہوتا ہے، شوہر کے ذریعے ہوتا ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اس میں راز کیا ہے؟ جب اپنا کمال نہ ہو تو باپ تعارف کا ذریعہ بنے، شوہر تعارف کا ذریعہ بنے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، بھائی بات یہ ہے کہ باپ کے ذریعے بیٹی پہچانی جائے کوئی عیب نہیں ہے، شوہر کے ذریعے زوجہ کا تعارف ہو کوئی نقص نہیں ہے، بیٹوں کے ذریعے ماں پہچانی جائے کوئی کمی کی بات
نہیں ہے، لیکن اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے کہ خود خاتون میں کوئی کمال نہیں. شاید اسی وجہ سے جب ملائکہ بز میں چادر میں جمع ہونے والوں کے لیے پوچھا گیا کہ چادر کے نیچے کون ہیں، تو پروردگار عالم نے باپ کے ذریعے نہیں، شوہر کے ذریعے نہیں، بیٹوں کے ذریعے نہیں. بھائی کوئی عیب کی بات نہیں تھی. کیا سردار انبیاء کے ذریعے بیٹی کا تعارف ہو تو کوئی کمی ہے؟ کیا سردار اولیاء کے ذریعے زوجہ کا تعارف ہو تو کوئی عیب ہے؟ کیا جوانان جنت کے سردار کے ذریعے سے ماں کا تعارف ہو تو کوئی نقص کی بات ہے؟ کہا نقص کوئی نہیں. لیکن یہ عرب معاشرہ اس کی ساری عزتیں کا اور کی پر ٹکی ہیں. بھائی توجہ کیجئے گا، اگر کا اور کی نکال دیا جائے تو باب فضائل میں کچھ نہ بچے. ارے میں کیا کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. نہیں نتیجے تک میں آپ کو لے جاؤں گا. یعنی کا اور کی اگر نکل جائے، یہ کون ہے؟ کہا نبی کے صحابی. بھائی خود کیا ہیں؟ بھائی توجہ کیجئے گا، اگر یہ کا کی نسبت نکال دی جائے تو باب فضائل سادہ. یہ کون ہیں؟ کہا نبی کی زوجہ. بھائی توجہ کیجئے گا، تو اگر کا اور کی نکل جائے تو خود اپنی شناخت نہ رہ جائے، خود اپنی پہچان نہ رہ جائے. کہ اس معاشرے میں اگر زہرا کا تعارف بھی باپ کے ذریعے ہوگا، شوہر کے ذریعے ہوگا، بیٹوں کے ذریعے ہوگا، تو زہرا کی عظمت بھی طفیلی اور سببی ہو جائے گی. اس لیے میں زہرا کا تعارف باپ کے ذریعے نہیں، شوہر کے ذریعے نہیں، بیٹوں کے ذریعے نہیں، بلکہ ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. صلوات دیجئے محمد و آل محمد. بآواز بلند نعرہ صلوات دے دیجئے. علم، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. کہا تم ہمارے شوہر کے حق کو غصب کر کے اسلام کی تصویر کو بگاڑنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہو. بھائی کس کس رخ سے علم انی فاطمہ کو بیان کیا جائے کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں؟ تم یہ سمجھ رہے ہو، تمہارا مزاج یہ ہے. غیب پر یقین نہ رکھنے والوں کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ہر ہادی کو آخری سمجھتے ہیں. بھائی توجہ کیجئے گا، ہر ہادی کو آخری سمجھتے ہیں اور پھر ہادی کے لیے سازشیں کرتے ہیں. توجہ کیجئے گا، لیکن مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. سازش کرنے والے سازش کرتے ہیں، لیکن خدا سازشوں کا بہترین جواب دینے والا ہے. دیکھیے مکے میں نبوت کی آواز کو روکنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگا دیا. توجہ کیجئے گا، خطیب اکبر مرزا اطہر صاحب قبلہ نے عجب جملہ کہا کہ بچوں کو اس لیے لگایا تاکہ اگر 40 برس کا محمد، سننا نوجوان دوستو، پلٹ کر بچوں کو جواب دے تو یہ پروپیگنڈا کریں کہ یہ کیسا نبی ہے کہ 40 برس کا ہو کر کے بچوں سے الجھ رہا ہے. بھائی توجہ کیجئے گا، بھائی وہ نور علی و نبی. صلوات پڑھتے ہیں آپ ذرا محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں آپ ذرا محمد و آل محمد. بھائی وہ نور نبی و علی علیہ السلام جو جناب آدم سے جناب عبد المطلب تک مسلسل آیا، دونوں سگے بھائی بھی ہو سکتے تھے، لیکن چونکہ علی و زہرا سے نسل محمد کو آگے بڑھنا تھا، اس لیے جناب عبد المطلب کے بعد اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ سگے بھائی نہیں ہوئے. بھائی توجہ کیجئے گا، یہ دونوں سگے بھائی نہیں ہوئے. ایک نور کے جز کا اظہار جناب عبداللہ کے ذریعے ہوا، ایک جزو نور کا اظہار جناب ابو طالب کے ذریعے ہوا. تو جب دونوں ساتھ آ رہے تھے تو جب یہ پیدا ہوتے تبھی ان کی ولادت ہوتی. کہا نہیں، یہ سازش کرتے ہیں، خدا سازشوں کا بہترین جواب دینے والا ہے. اگر نبی و علی دونوں ساتھ پیدا ہوتے تو جو ان کا سن ظاہری ہوتا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد.
توجہ فرمائیے گا. تو جو ان کا ظاہری سن ہوتا وہی ان کا ہوتا. اب 40 برس کے نبی بھی ہوتے, 40 برس کے مولا علی بھی ہوتے. اب جب کفار کے بچے نبی کو اذیت پہنچاتے اور نبی و یا علی جواب دیتے تو کفار کہتے دیکھیے 40 برس کے لوگ بچوں سے بڑھ رہے ہیں, کہا تم سازش کرو گے, ہم سازش کا جواب دیں گے. نبی 30 برس پہلے آئیں گے, مولا علی 30 برس بعد آئیں گے. جب وہ 40 کے ہوں گے تو یہ 10 کے ہوں گے. بھائی توجہ کیجئے گا, نبی دعوی رسالت کرے گا, علی بچے ہو کر کے پیچھے پیچھے چلیں گے. اب جب کفار کے بچے پتھر ماریں گے تو نبی جواب نہیں دیں گے, مولا علی. بھائی توجہ کیجئے گا, تاکہ اب اگر کوئی ابو طالب کے پاس یہ پیغام لے کر آئے کہ ابو طالب اپنے بیٹے کو روکو, تو ابو طالب جواب دیں تم اپنے بچوں کو روک لو تو ہم اپنے بچے کو روک لیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بھائی توجہ کیجئے گا, توجہ فرمائیے. میں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں عزیزان محترم کہ دیکھیے مکے میں ہدایت کے لیے جو ضرورت نبی کے ساتھ مولا علی کی تھی, مدینے میں ہدایت کے لیے وہی ضرورت مولا علی کے ساتھ جناب زہرا کی تھی. بھائی توجہ کیجئے گا, وہاں بھی جواب دینا تھا, یہاں بھی جواب دینا تھا. وہاں بھی کفار سازش کر رہے تھے, یہاں منافقین سازش کر رہے تھے. تو وہاں جواب دے کر جو کام مولا علی نے کیا وہی کام مدینے میں جواب دے کر کام جناب زہرا نے کیا کہ اگر علی جائیں گے تو کہا جائے گا حکومت کی لالچ میں آئے ہیں بولنے کے لیے. کہا علی نہ جائیں گے, جو کفوئے علی ہے, جو ہم رتبہ ہے, جو ہم مرتبہ ہے, جو ہم مقام ہے, وہ جائے گی دربار میں اور یہ کہے گی اعلموا انی فاطمہ, جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. بھائی توجہ کیجئے گا کتنی گہرائی ہے. علامہ عبد المہاجر نے پوری 8-7 جلدیں لکھ ڈالی اعلموا انی فاطمہ پر کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. میری معرفت آسان نہیں ہے, اس لیے کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ نبی کے بعد نبی کا پیغام مٹا دو گے. کیا تمہیں پتا نہیں ہے میرا بابا مکے میں جب تبلیغ کر کے گھر میں آتا تھا تو مجھے دیکھ کر کہتا تھا میری بیٹی تجھے دیکھ کر مجھ میں حوصلہ تبلیغ پیدا ہوتا ہے, تجھے دیکھ کر مجھ میں حوصلہ تبلیغ پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ کفار یہ سوچ رہے تھے کہ اگر نبی ہمارے مارے سے نہ سہی تو طبعی موت جب مر جائیں گے تو ان کا پیغام ختم ہو جائے گا. لیکن زہرا کی پیشانی میں جو نور امامت تھا اسے دیکھ کر نبی کہتے تھے زہرا تجھے دیکھ کر مجھ میں حوصلہ تبلیغ پیدا ہوتا ہے, اس لیے کہ جب تک تیری نسل باقی ہے میرے دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اعلموا انی فاطمہ, جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ میں اس سال مختلف جگہوں پر عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے نبی کے ذریعے سے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. نبی مغفرت اور معافی کا وسیلہ ہے, تو جس کے ذریعے سے خدا دعائیں قبول کرے اگر وہ چاہ لیتا تو کیا خدا اسے کوئی ایسا بیٹا نہیں دے سکتا تھا جس سے نسل نبی آگے بڑھتی. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا بھائی. جو قبولیت دعا کا ذریعہ ہو اگر وہ دعا کر دیتا تو اس کی نسل کسی اولاد ذکور کے ذریعے چل سکتی تھی کہ نہیں. بھائی سارے اختلافات کو اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس پر تو سارے کلمہ گو متفق ہیں کہ نسل محمد سوائے زہرا کے, بھائی توجہ کیجئے گا, کسی سے نہیں چلی. اور کتنی پاک ہے یہ نسل کہ بگڑے ہوئے ہیں, دین سے نکلے ہوئے ہیں, لیکن اپنے کو سید لکھتے ہیں.
ارے میں کیا کر رہا ہوں، صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. میں جو کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا، اور اسی میں ایک اشارہ میں کر کے گزر جاؤں گا. یہ تو ان کی بات ہے جو برگشتہ ہیں، جو بے دین ہیں، جو مذہب حقہ سے روشناس نہیں ہیں جاننے کے باوجود. لیکن یہ کتنا پاک سلسلہ ہے کہ ہر بستی میں یہ بحث ہوتی ہے، فلاں سید ہیں کہ نہیں. ارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. لیکن ہم نے کسی کو سید ہو کر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن کتنے ہیں جو شامل ہونے کی تمنا کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا. تو یہ پاک سلسلے ہی کی تو علامت ہے کہ ہر آدمی اس سے جڑنا چاہتا ہے. تو بھیا نبی نے دعا کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ مکے اور مدینے میں اوروں کی نسلیں ان کے لڑکوں سے چلی ضرور، لیکن دوسری تیسری نسل کا پتہ نہیں. لیکن نبی کی نسل جو بیٹی سے چلی، پوری دنیا میں نسل پاک پھیلی ہے. یہ حسنی ہے، یہ حسینی ہے، یہ عابدی ہے، یہ زہرا کا تعارف ہے کہ میں فاطمہ ہوں، میں مصداق سورہ کوثر ہوں، مجھے مٹایا نہیں جا سکتا ہے. صلوات دیجئے محمد والے. آواز بلند نہ رہے، صلوات دے کی. اعلموا انی فاطمہ. بھائی توجہ کیجئے گا. دیکھیے میں نے عرض کر دیا، خدا نے نبی کے ذریعے تعارف نہیں کرایا، مولا علی کے ذریعے تعارف نہیں کرایا، حسنین علیہ السلام کے ذریعے تعارف نہیں کرایا. بڑی نازک منزل ہے. تعارف کرایا تو جناب زہرا کے ذریعے. صاحبان فہم بیٹھے ہوئے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہوئے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ خدا کی منزل ہے کہ مرکز تعارف زہرا کو بنایا. اب اگلی حدیث جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، سنا تو آپ نے بہت ہے، لیکن اسی ہم فاطمتوں کے پس منظر میں اگر سنیں گے تو لطف آ جائے گا کہ بھائی مولا علی کے فضائل ہم سنتے رہتے ہیں، زیادہ سنتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سنتے ہیں، اور یقیناً لطف زندگی یہی ہے کہ علامہ رشید ترابی مرحوم نے کہا کہ مجبور تیرے ذکر سے ہیں ذکر نہیں اور، مجبور تیرے ذکر سے ہیں ذکر نہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور کہیں اور. جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین اور. بھائی توجہ کیجئے گا. جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین اور. عزیزان محترم، اٹھتے بیٹھتے ذکر حیدر کرار ہم سنتے رہتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زہرا کا تعارف مولا علی کے ذریعے کرایا جاتا. بھائی توجہ کیجئے گا. لیکن نبی نے بھی کمال کر دیا، کہا اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا. بھائی عجیب بات ہے، توجہ فرمائیے گا. بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی یہ کہتے کہ اگر زہرا نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا. بھائی ہم شجاعت حیدر کرار سنتے ہیں، سخاوت حیدر کرار سنتے ہیں، سارے فضائل سنتے رہتے ہیں. تو جس کے فضائل سنتے ہیں اس کے ذریعے سے اس کا تعارف ہوتا، جس کے فضائل ہم کم سنتے ہیں. لیکن نبی نے کہا یہ تمہاری مجبوری ہے، لیکن زہرا ہے پردے میں. لیکن ایک حدیث میں سمندر سمٹ آئے گا کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا. فضائل علی کے سنو، عظمت کا اقرار زہرا کی کرو. صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. یہ نبی نے کرایا تعارف. خدا نے ہم فاطمتوں کہہ کر تعارف کرایا، نبی نے یہ کہہ کر کہ علی نہ ہوتے اللہ اکبر تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا. اب اس میں کتنی گہرائی ہے کہ زہرا کو معیار بنا دیا. اللہ اکبر. اور خود مولا علی نے جب تعارف کرایا جناب زہرا کا، وہ مثبت رخ تھے. اب بظاہر جب مطالبہ فدق کے موقع پر گواہ بنا کر بلایا گیا ہے، توجہ کیجئے گا، مسئلہ زہرا میں مولا علی بھی گواہ بن کر جا رہے ہیں
لیکن اللہ رے زہرا کی عظمت کہ زہرا کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. زہرا کی عزت اور عظمت طفیلی اور سببی نہیں ہے بلکہ ذاتی ہے. اسی کا اظہار ہم فاطمتوں میں خدا نے کیا اور پیغمبر نے یہ کہہ کر کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا. یہی بات بظاہر گواہ بن کر گئے. دنیا کا آخری بات ہے بس عزیزان محترم کہ بظاہر گواہ بن کر گئے لیکن جا کر حاکم کے سامنے جناب زہرا کے لیے گواہی دی نہیں بلکہ گواہی لی. اس لیے کہ زہرا گواہیوں سے مبرہ ہے, زہرا گواہیوں سے بلند ہے. اس لیے کہ جب مولا گواہ بن کر گئے ہیں تو حاکم سے کہا کہ پہلے یہ بتلاؤ اس بات کو. صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے جناب زہرا سے متعلق ان کی جو کتاب ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ جناب زہرا ذاتی خصوصیت رکھتی ہیں, اسی لیے کہا اعلموا انی فاطمہ, جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. خدا نے ایسے تعارف کرایا, نبی نے ایسے تعارف کرایا. اب جب مولا علی کی منزل آئی تو کہا کہ پہلے یہ بتلاؤ کہ اگر زہرا کے خلاف کسی مسئلے میں دو لوگ گواہی دیں تو تم کیا کرو گے؟ بھائی توجہ کیجئے گا. حاکم نے کہا کہ اگر زہرا کے خلاف دو لوگ گواہی دیں گے تو ہم ان کو سزا دیں گے. اب ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا جیسے ہی تو بنت رسول زہرا کے لیے سزا کا تصور کرے گا تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. بھائی توجہ کیجئے گا, اعلموا انی فاطمہ, جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. جیسے ہی تو سزا کا تصور کرے گا تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. اب حاکم پریشان ہوا, کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ زہرا وہ ہے جس کے لیے آئے تطہیر ہے. تطہیر کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدا نے کردار کی ضمانت لے لی, ہر طرح کے رچ سے زہرا سے دور کر دیا. تو جس کی طہارت کی گواہی, کردار کی گواہی خدا لے لے, اگر اس کے خلاف دو نہیں 2000 بھی گواہی دیں تو گواہ جھوٹے ہوں گے, زہرا سچی ہوگی. صلوات دیجئے محمد وآل محمد. اور زہرا معیار ہیں, زہرا معیار ہیں. مولانا کامران حیدر صاحب تشریف فرما ہے, ان کا مخصوص یہ موضوع یعنی اور موضوعات میں یہ موضوع بھی جو بیعت شیخین کا مسئلہ ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے مولا علی کے حوالے سے, خدا کی قسم وہاں بھی زہرا نے معیار کا کام کیا ہے. بھائی جتنی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں ان میں جو بھی اس طرح کی روایت آپ کو ملے گی اس میں یہی ملے گا کہ 6 مہینے کے بعد بیعت کی, حیات زہرا میں بیعت نہیں کی. بھائی ایک طرف اگر مورخ یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے کہ 6 مہینے کے بعد مولا علی نے بیعت کر لی, تو دوسری طرف یہ بھی تو اقرار کر رہا ہے کہ زہرا نے بیعت نہیں کی. ارے میں کیا کر رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. اس لیے کہ یہی تو ہے نا کہ حیات زہرا میں تو جس کی خوشنودی کے لیے علی نے بیعت نہ کی ہو وہ خود تو بیعت کر ہی نہیں سکتی. اب اسے کیا کیا جائے کہ بیعت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ زہرا ایسے لوگوں سے خوش نہیں تھی. اب اسے کیا کیا جائے کہ صحیح بخاری جیسی کتاب میں یہ حدیث تو آ ہی گئی کہ رضائے زہرا رضائے خدا ہے اور ناراضگی زہرا. صلوات دیجئے محمد وآل محمد. بس عزیزان محترم, میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا کہ جناب زہرا نے یہ کہا اعلموا انی فاطمہ, جان لو کہ میں فاطمہ ہوں, جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. اور یقیناً بی بی زہرا نے جو معیار دے دیا ہے کہ میری نسل جب تک رہے گی کوئی بھی اسلام کو کسی بھی عنوان سے بدنام نہیں کر سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ جناب زہرا کی نسل نے, اور جبھی محسن نقوی شہید نے کہا کہ تحت الثری ہے بغض علی کی گھٹن کا روپ, کوثر میرے حسین کی بخشش کا نام ہے, جنت علی کے سجدہ وافر کی ہے زکوٰۃ, دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام ہے. یقیناً جناب زہرا معیار ہیں.
جناب زہرا کے ذریعے سے سارے پیمانے طے ہوتے ہیں، اس لیے کہ بتایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ تو جب ایک حصے نے بیعت نہیں کی ظالموں کی، تو جو کفو ہے، توجہ فرمائیے گا، وہاں بھی بیعت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور پھر اس کو انتہا تک پہنچا دیا ہمارے اور آپ کے مولا حسین نے، زہرا کے بیٹے نے۔ جب اس سے مطالبہ بیعت ہوا تو اس نے کیا جملہ کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ گویا کہ امام حسین نے بتایا کہ میں تنہا نہیں ہوں، مجھ جیسے بھی ہیں، اور یزید بھی اکیلا نہیں ہے، یزید جیسے بھی ہیں۔ یعنی بتایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو جتنے ہم جیسے ہیں وہ یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے۔ جتنے ہم جیسے ہیں وہ یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے۔ اور بتا دیا کہ جس کے باپ کا نفس ہجرت کی شب نفس خدا ہو چکا ہو تو بکا ہوا مال بار بار بکا نہیں کرتا۔ تو یہ پورا سلسلہ ہے عزیزان محترم، یہ پورا سلسلہ ہے کہ جناب زہرا نے معیار بن کر بتا دیا کہ اگر اور سلسلوں میں کوئی ملاوٹ کر بھی دی جائے گی تو میرا سلسلہ پاک ہے، میرا سلسلہ پاک ہے۔ اور یہ زہرا کے بیٹوں کی نسبت سے میں ہمیشہ کہوں گا، اور سماجی مسئلہ ہے کہ دیکھیے غیر سادات کو سادات کا احترام کرنا چاہیے، لیکن سید کو سیادت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ سید کو سیادت پر غرور کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ آپ میں وہ آثار بھی تو ہوں، آپ میں وہ کمالات بھی تو ہوں، آپ میں وہ انکسار بھی تو ہو، یہ سارے مسائل ہیں۔ لیکن عزیزو یہ ساری باتیں اس نسبت کی وجہ سے ہیں، اس نسبت کی وجہ سے ہیں۔ کاش کاش سادات کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور یقیناً حق ہے کہ اہتمام و انتظام کیا جائے، اس لیے کہ سیادت کا یہ سلسلہ جہاں پر جا کر رکتا ہے وہ ذات جناب زہرا کی ذات ہے، اور یقیناً حق پہنچتا ہے کہ جدہ کا غم سادات اسی اہتمام و انتظام سے، اور پھر جو بھی چاہنے والے ہیں آیت اللہ العظمی وحید خراسانی دامہ ذلہ العالی شیخ بزرگ ہیں، لیکن انہوں نے کتنی ترویج کی ہے اور کتنی وکالت کی ہے کہ اگر کہیں سے یہ آواز اٹھی کہ زہرا پہ ظلم نہیں ہوا تو انہوں نے کہا نہیں، اگر کوئی آواز کسی بھی انداز سے آئے گی تو زہرا پر ہونے والے ظلم کو اتنا عام کر دیا جائے گا کہ ہر قریے، ہر شہر، ہر ملک میں زہرا کا غم عمومی طور پر ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ رسول کی بیٹی کا غم ہے، رحمت للعالمین کی بیٹی کا غم ہے، خدا کی خاص کنیز کا غم ہے۔ ہاں عزیزو آپ آج شروعات کر رہے ہیں، ویسے شب میں بھی مجلس ہوئی، لیکن یہ اس سلسلے کی مجلس ہے جو جناب زہرا سے متعلق ہے۔ عزیزو آپ سال بھر مجلسیں کرتے ہیں، لیکن آپ یہی کہتے ہیں کہ بی بی زہرا اپنے بیٹے کا پرسہ قبول کیجئے، لیکن یہ وہ دن ہے کہ جس میں آپ بیٹے کو ماں کا پرسہ دیں گے، شوہر کو زوجہ کا پرسہ دیں گے، باپ کو بیٹی کا پرسہ دیں گے۔ ہاں آزادارو دیکھیے مولا کائنات کو کفو جناب زہرا ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہر منزل پر دلاسا دیا ہے، ہر منزل پر سہارا دیا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں عزادارو کہ جناب زہرا نے مولا کائنات کا ہر منزل پر ساتھ دیا ہے۔ مجھے تفصیل شہادت نہیں عرض کرنی ہے، مسلسل آپ مصائب سنیں گے، لیکن ایک بی بی جس کے بیٹے کی شہادت ہو جائے اپنے درد و غم میں مبتلا ہوگی، لیکن یہ مقام ولایت و امامت ہے کہ زہرا اپنا غم بھولیں، سر پہ چادر ڈالی، یہ کہتی جا رہی ہیں ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ میں اپنے سر کے بال جزاکم ربکم۔ عزاداروں میں اشاروں میں مسائب پڑھ کر مجلس کو تمام کروں گا۔ یہ پہلی منزل ہے کہ جہاں پر مولا علی کا ساتھ جناب زہرا نے دیا، اور پھر تنہائی سی تنہائی کہ خمار بارہ بنکوی نے عجب شعر کہا کہ غربت زینب بعد حسین بعد محمد جیسے علی، غربت زینب بعد حسین بعد محمد جیسے علی۔ تو جناب زینب کی غربت کا ذکر تو آپ سنتے ہیں کہ بعد شہادت حسین بہن کو کیسے کیسے کشا پھر آیا گیا، لیکن علی کی تنہائی، علی کی غربت کا ذکر نہیں ہوتا۔ اگر اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگائیں
عزادارو مدینے میں 1000 گھڑ سوار 1000 فوجی مسلسل دوڑ لگایا کرتے تھے تاکہ لوگوں پر روک طاری ہو جائے، کوئی مولا علی کی حمایت نہ کر سکے. اور اس کا اثر ایسا مدینے والوں پر تھا کہ جناب زہرا ایک دن پوچھنے لگی کہ یا علی میں نے سنا ہے کہ اب لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. بس سنیے مجلس تمام ہے، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. تڑپ گئے. کبھی بھی تعجب کا مقام یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، نہیں، مقام تعجب یہ ہے کہ اگر میں سلام کرتا ہوں تو لوگ میرے سلام کا جواب. ایسی ساتھ دینے والی خاتون جب جناب زہرا دنیا سے گئی تو جنازے پر بیٹھ کر کے مولا علی مرثیہ پڑھنے لگے کہ بی بی جاتے جاتے یہ بتاتے جائیے کہ آپ کے بعد یہ علی کیا کرے گا، اس لیے کہ اب تک تو اپنا حال دل آپ سے کہہ لیا کرتا تھا، لیکن اب آپ کے بعد علی اپنا حال دل کس سے کہے گا. واہ حسینا واہ مظلوما الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. حاضرین مجلس بانیان مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما. ہمیں کامل الایمان فرما، ملت کو متحد فرما. سرکار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تاجیل، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.